السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں جس میں امام ابو حنیفہ نے جو حدیثیں درج کی تھیں اپنی مسند میں، ان کے بارے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں تک آگے پہنچ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب الصلاۃ سے ہے، باب نمبر 2 سے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قمیض میں انہیں نماز پڑھائی جبکہ ان کے پاس اضافی کپڑے محفوظ تھے۔ آپ ہمیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینا چاہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز ادا کرنے کے حوالے سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم سب کے پاس دو کپڑے موجود نہیں ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، بے شک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز ادا کی کہ ایک کپڑا اپنے جسم مبارک پر اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ کسی شخص نے راوی حدیث حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا یہ حکم نفلی نماز کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، فرائض اور نوافل دونوں نماز کا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سے دریافت کیا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح کتاب صلاۃ میں ایک اور باب، چوتھا باب ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز خوب اجالے میں پڑھو، اس طرح اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز عصر ادا کرنے میں جلدی کرو۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز عصر ادا کرنے میں جلدی سے کام لو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں بیان کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابر والے دن تم نماز عصر جلدی ادا کرو، اس لیے کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو اس کے اعمال تباہ ہو گئے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کے اہل خانہ اور اس کا مال و متاع چھین لیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں، نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز نہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں دنوں میں روزہ نہیں ہے، اور صرف 3 مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری مسجد۔ کوئی عورت محرم کے بغیر 2 دن کا بھی سفر نہیں کر سکتی۔ اسی طرح کتاب صلاۃ سے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھا۔ وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا کھاتے تو لوگ ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھ کر
انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشانی میں واپس لوٹے۔ کھانے اور لوگوں سے الگ ہو کے مسجد میں جا کے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اسی دوران انہیں اونگ آ گئی۔ دیکھا ایک شخص آیا اور یوں کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غمگین ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے تو علم نہیں۔ اس نے بتایا، اذان کی وجہ سے، لہٰذا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان پڑھنے کا حکم دیں۔ پھر آنے والے نے اذان کے یہ لفظ سکھائے، اللہ اکبر 2 بار، اشہد لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، حی علی الصلاۃ 2 بار، حی علی الفلاح 2 بار، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پھر اس نے اسی طرح اقامت سکھائی، جبکہ آخر میں یوں کہا، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ راوی کا کہنا ہے جس طرح اب لوگ اذان و اقامت کہتے ہیں۔ پھر وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکل کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جا بیٹھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا خواب دیکھا تھا جو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا۔ پھر انصاری کے لیے اجازت طلب کی، پھر انصاری کے لیے اجازت حاصل کی تو انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا خواب بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مجھے ایسا خواب سنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اذان پڑھنے کا حکم دیا۔ ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ انصار میں سے ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان فرمایا۔ وہ شخص رات کا کھانا لوگوں سے مل کے کھانے کا عادی تھا۔ جب اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی کے عالم میں دیکھا تو کھانا چھوڑ دیا اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس دوران اسے اونگ آ گئی۔ خواب میں ایک شخص اس کے قریب آیا اور اس نے کہا، کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے پریشان ہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ اس نے جواب دیا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اس نے بتایا، اس اذان کی وجہ سے تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور عرض کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اذان پڑھنے کا حکم فرمائے۔ پھر اس نے انہیں اذان سکھائی، اللہ اکبر 2 بار، اشہد لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، حی علی الصلاۃ 2 بار، حی علی الفلاح 2 بار، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پھر اسی طرح انہیں اقامت بھی سکھائی۔ اس کے آخری میں کہا 2 بار، قد قامت الصلاۃ۔ جس طرح عصر حاضر میں لوگ اذان اور اقامت پڑھتے ہیں۔ بس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ان سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اجازت لے دیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ جیسا اپنا خواب بیان کیا۔ پھر وہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمیں ایسا خواب بیان کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ اذان پڑھیں۔ کتاب صلاۃ سے ایک 91 ہے حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے جواب میں وہی الفاظ اپنے زبان مبارک سے ادا کرتے تھے جو مؤذن کہا کرتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے باب نمبر 6 کی، اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد تعمیر کرنے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا،
جو شخص رضا الہی کے لیے مسجد بنائے خود وہ قطعتاً پرندے کی گھونسلے کے برابر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ مسجد میں اپنے گم شدہ اونٹ کا اعلان کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یوں مخاطب ہوئے، رب کرے کہ تیرا اونٹ دستیاب نہ ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے گم شدہ اونٹ کا مسجد میں اعلان کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ دستیاب نہ ہو، کیونکہ یہ گھر ایک خاص مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ایک آدمی نے مسجد میں اپنا سر داخل کرتے ہوئے کہا، میرے سرخ اونٹ کے بارے میں مجھے کوئی بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کرے کہ وہ دستیاب نہ ہو، کیونکہ مساجد تو صرف خاص مقصد کے لیے تعمیر کی گئی ہیں۔ باب نمبر 8، آغاز نماز میں رفع دین کا بیان۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آغاز نماز کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کانوں کی لو کے برابر ہو جاتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز نماز میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کانوں کی لو تک پہنچ گئے تھے۔ ایک اور حدیث ہے رفع دین کے بارے میں، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز نماز کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے اور دائیں بائیں سلام پھیرتے تھے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کریں، پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مجھے اپنے کمنٹس دیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔